السلام علیکم، میں ہوں محمد رضوان مرزا۔ یہ ہے میرا چینل MRM۔ اس چینل کے ذریعے میں آپ کے ساتھ مختلف شعبوں پر گفتگو کروں گا اور انفارمیشن شیئر کروں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ آج ہم ریلیجن پر بات کریں گے، اور جس ریلیجن پر بات کریں گے اس کو مذہب ساتکیہ کہا جاتا ہے۔ 1450 سال پہلے عرب کے علاقہ یمامہ میں ایک قبیلہ بنو حنیفہ ہوا کرتا تھا۔ اس کا سردار مسلمہ بن حبیب تھا، جسے ہم مسلمہ کذاب کے نام سے جانتے ہیں۔ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر نبوت میں شریک ہونے کی درخواست کی۔ اس مسلمہ کذاب کے پیروکار آج بھی عرب کے علاقہ یمامہ، ایران، عراق میں موجود ہیں اور دوسرے ممالک میں بھی رہتے ہیں۔ یمامہ کے علاقے میں خدا کو رحمان کہا جاتا تھا، اس لیے مسلمہ کے پیروکار رحمانی بھی کہلاتے ہیں۔ 1035 ہجری میں ایک مسلمہ کے پیروکار کلی رحمانی نے ایک انٹرویو دیا، جو کہ ایک مشہور کتاب دبستان مذہب میں درج کیا گیا۔ آج ہم آپ کو جو انفارمیشن دیں گے وہ اس کتاب دبستان مذہب کے مطابق ہوگی۔ اس پیروکار کے مطابق عقائد میں اور شرائط میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مسلمان نے کہا کہ جب تک مجھے حضرت محمد کے ساتھی نبی کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا تو وہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، اس لیے نبی ایک وقت میں کم سے کم 2 ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ گواہ بھی 2 ہوتے ہیں۔ مسلمہ کے پیروکار مسلمہ کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کا ایک معجزہ یہ تھا کہ اس نے چاند کو بلایا تو چاند مسلمہ کے اصحاب کے پہلو میں آ بیٹھا۔ خشک درختوں کے پاس سے گزرتے ہوئے دعا کی تو سب درخت سرسبز ہو گئے۔ اسی طرح ایک نوازیدہ بچے نے گواہی دی تو سعادت مندوں کا ایک گروہ ایمان لایا۔ مسلمہ کا قول بتایا جاتا ہے کہ مسلمہ نے کہا کہ قرآن محمد کا معجزہ ہے، جس نے فصاحِ عرب کی زبان کا مقابلہ کر کے اسے بند کر دیا۔ ایسے ہی خدا نے مسلمہ کو بھی ایک کتاب 2 حصوں میں دے کر فصاحہ کی زبان بند کر دی۔ پہلے حصہ کا نام فاروق اول، جس کی تلاوت دنیا اور آخرت میں مفید ہے۔ دوسرا حصہ فاروق ثانی، جس میں احکامات اور اصول ہیں جن کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ قرآن اور فاروق اول و ثانی محمد اور مسلمہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ مسلمہ کا قول ہے۔ مسلمہ جس کو آسمانی کتاب کہتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر کہ ہمارا خدا سارے عالم کا خدا ہے، جان لو کہ وہ دنیا اور دنیا والوں کا خالق ہے۔ وہ مخلوقات سے مشابہت نہیں رکھتا، نہ مخلوقات میں کوئی اس کی مثل ہے۔ یہ نہ کہو خدا جسم نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے وہ جسم ہو، لیکن مخلوق کے اجسام کی طرح نہیں۔ اس لیے خدا کے دیدار اور خدا پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس لیے جو بھی موجود ہے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ظاہری آنکھ سے دیکھنے یا نہ دیکھنے کی قید نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ محض اس پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ خود کو بندوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ عالم کے قدیم ہونے یا حادث ہونے اور اس کے معدوم ہو جانے کے متعلق بحث و مباحثہ نہ کرو، کیونکہ عالم خدا کا کیا ہوا ہے۔ قیامت اور بعد سے بعد الموت پر ایمان لاؤ اور جان لو کہ تم کو پھر زندہ کرے گا، اور اس کی فکر نہ کرو کہ اس کے جسم کے ساتھ یا کسی دوسرے جسم کے ساتھ، اسی دنیا میں یا دوسری دنیا میں، جنت و دوزخ، مسرت و راحت، ثواب و عقاب پر ایمان لاؤ، مگر اس پر غور و خوض نہ کرو کہ اس دنیا میں یا اس دنیا میں۔ خدا کے فرشتوں پر ایمان لاؤ،
مگر یہ نہ کہو ان کے بال و پر ہیں یا ان کی اصل شکل یہ نہیں ہے، اور جان لو خیر و شر، اچھا برا موجود ہے، لیکن یہ مت کہو یہ خیر ہے اور وہ شر ہے۔ ہو سکتا ہے جسے تم شر کہو وہ خیر ہو، اور جسے خیر سمجھ رہے ہو وہ شر ہو۔ اس لیے وہ کرو جس بات کا تم کو حکم دیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ محمد کے بعد مسلمہ پر حکم نازل ہوا کہ محراب کی طرف منہ کرنا اور قبلہ کی سمت تعین کرنا علامت و شرک ہے۔ جب انسان اور اس جیسے جانداروں کو قبلہ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا تو ایک گھر کو قبلہ کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ پتھر کا گھر کیسے قبلہ ہو سکتا ہے؟ 3 نمازوں کا حکم دیا اور کہا ہر نماز مختلف سمت کی طرف رخ کر کے پڑھو۔ اس نے کہا کہ سنت نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ نماز وہی جس کا خدا نے حکم دیا۔ پیغمبر کو خوش کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ نماز میں پیغمبر کا نام نہیں لیتے کہ یہ بے ادبی ہے کہ خالق کی عبادت میں مخلوق کی عبادت شامل کی جائے۔ نماز میں صرف کلام الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ مسلمہ کے پیروکاروں کے مطابق مسلمہ پر خدا کی نوازشوں میں ایک نوازش یہ بھی کہ وہ خود بھی نبی، اس کی بیوی بھی نبی، جس کا نام سجہ تھا، اور وہ اپنے قبیلے کی طرف نبی معبوس ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ ابلیس کو اللہ نے سجدہ کا حکم دیا، یہ کہنا کفر ہے، کیونکہ اللہ کسی غیر کو سجدہ کے لیے حکم نہیں دے گا۔ کتاب فاروق ثانی میں لکھا ہے کہ ابلیس کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ انسان کو اچھے برے کام کا اختیار دے دیا ہے۔ مسلمہ نے حکم دیا کہ نکاح میں گواہ کی ضرورت نہیں، مرد عورت کے ایجاب و قبول کافی ہیں، شادی ایک ہی کرنی چاہیے، اور چچا ماموں کی لڑکی سے شادی جائز نہیں۔ پانی کی موجودگی میں تیمم کرنا جائز نہیں۔ جس کے پاس کافر، لونڈی یا غلام ہو اسے آزاد کر دیا جائے۔ جس جانور کا منہ نجاست زدہ ہو اس کو کھانا جائز نہیں۔ اس نے کہا کہ رمضان کے روزے دن کے بجائے رات کو رکھنے کا حکم ہے، اس دوران کھانا پینا جمع کرنا منع ہے۔ مسلمہ کے مطابق ختنہ کرنا منع ہے، اس سے یہودیوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ کلی رحمانی نے بتایا کہ ہم کتاب فاروق کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں یہ مذہب اپنے آباء و اجداد سے ملا۔ انہوں نے پیغمبر مسلمہ کی صحبت اختیار کی تھی۔ اس نے مزید بتایا کہ اس نے کئی بار مسلمہ کو خواب میں دیکھا، جو باتیں مجھے سمجھ نہ آئیں مسلمہ نے تشریح کر کے سمجھا دیں۔ تو یہ ہے مسلمہ کذاب کے مذہب کی تفصیل، اس کے عقائد، اس کے اصول، اس کے قوانین۔ آج بھی عراق، یمامہ، ایران میں مسلمہ کے پیروکار موجود ہیں، کیونکہ جب جنگ یمامہ ہوئی تو اس وقت مسلمہ کے لشکر کی تعداد 40,000 پر موجود تھی، مطلب بچے، بوڑھے، عورتیں وہ الگ، ان کو ملا کر تقریباً 1 لاکھ کے قریب یمامہ میں پیروکار موجود تھے مسلمہ کے۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، مگر بہت سے فرار ہوئے اور بہت سے اپنا نام تبدیل کر کے مسلمان ہو گئے۔ جیسے کلی رحمانی کی بات کی جا رہی ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ محمد لگاتا ہے تاکہ اس کو قتل نہ کر دیا جائے۔ ان کی نسل، اس کے پیروکاروں کے بچے، اولاد سے اولاد چلتی رہی، اور آج بھی اس کے پیروکار موجود ہیں، مگر وہ اپنا نام چھپاتے ہیں، اپنے عقائد کو چھپاتے ہیں۔ شکریہ۔